موضوع الدرس فی ذکر آلاء اللہ تعالی علی عبادہ، سورۃ الرحمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا بشيء من نعم ربنا نكذب۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں سورۃ الرحمن کی ابتدا بھی اپنے اسم مبارک الرحمن سے فرمائی، اور سب سے بڑی رحمت والے کی سب سے بڑی رحمت جو عباد پہ ہے وہ تعلیم قرآن ہے، کیونکہ جب تک اللہ نے قرآن نہیں بھیجا اس وقت تک تمام لوگ جو تھے وہ گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، بھٹک رہے تھے، راستہ نہیں تھا۔ بتوں کو خدا بنا لیا تھا، آگ کو مسجود بنا لیا تھا، اسی طرح مختلف مخلوقات نے اپنے اپنے خدا بنائے، اپنے اپنے خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اس دور میں بڑے آدمی کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جس کے پاس طاقت ہو، دولت ہو، اور وہ ڈاکے ڈال کے لوگوں کی عزتوں کو لوٹ سکتا ہو، گھر میں شراب کا دورہ ہو، زنا عام ہو، تو یہ بڑے لوگ سمجھے جاتے، اور پھر کوئی راستہ نہیں تھا کہ قوم کدھر جائے، کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ تو اللہ نے یہ نعمت قرآن عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ نے ذکر فرمایا کہ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ انسان جو ہے، یعنی اس پہ اگر آپ غور کریں، جیسے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک عالم اکبر ہے، یہ ساری کائنات جو ہے، آسمان، زمین، آفاق، سب یہ عالم اکبر ہے، اور انسان جو ہے گویا عالم اصغر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز اللہ نے جو عالم اکبر میں بنائی ہے گویا اس کا نمونہ انسان کے اندر بھی موجود ہے، کہ عناصر اربع کا مرکب ہے۔ اللہ نے اس کو 4 چیزوں سے بنایا ہے، اور جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی میں اس کے اندر قوت باصرہ رکھی ہے کہ یہ دیکھتا ہے، قوت سامعہ رکھی ہے کہ سنتا ہے، اللہ نے اس کے اندر قوت شامہ رکھی ہے کہ سونگ کے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے،
اللہ نے اس کے اندر تذوق اور چکھنے کی صلاحیت رکھی ہے کہ زبان سے چکھنے کے بعد میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے پھر اس کو پکڑنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کو چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کو عقل اور دماغ عطا فرمایا ہے، اللہ نے اس کے اندر قوات شہوانیہ، حیوانیہ، غضبیہ رکھی ہیں، اللہ نے اس کے اندر قوات علمیہ اور عملیہ رکھی ہیں کہ صحیح انسان جب بنتا ہے تو وہ فرشتوں کا بھی مسجود بن جاتا ہے۔ جب انسان صحیح معنی میں انسان ہوتا، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو جب انسان اپنی ترقی پہ آتا ہے تو وہ مسجود الملائکہ ہو جاتا ہے۔ اللہ حکم فرماتے ہیں کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ مقام آدم کیا ہے، مقام آدمیت کیا ہے۔ اور انسان جب صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے گردوں کے اندر یہ تمام کائنات رکھی ہے۔ وہ آسمانوں پہ جاتا ہے، وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچتا ہے، وہ رف رف پہ بیٹھتا ہے، وہ اللہ کے دربار میں عرش اولا کے قریب جا کے پیش ہوتا ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بڑی بڑی عظیم نشانیاں دکھلاتے ہیں۔ تو انسان جب انسان بنتا ہے تو اس میں اللہ پھر انبیاء اور رسول اختیار فرماتے ہیں، اور پھر ہر پیغمبر کے لیے اس کے حواری ہوتے ہیں، اس کے اصحاب ہوتے ہیں۔ تو یہ مقام انسانیت جو ہے بہت بڑا بلند ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہوں۔ لیکن اگر انسان بھٹکنے پہ آ جائے تو پھر اس سے حقیر، خسیس اور ذلیل جانور کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غیر ممنون۔ تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنی تخلیق کے اندر جس کو بطور نمونہ پوری دنیا کے لیے پیش کیا، فرمایا خلق الانسان، جس نے انسان کو بنایا۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں یاد رکھو خلق الانسان، اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ سب سے پہلا انسان جو ہے وہ حضرت آدم ہے، سب سے پہلا بشر جو ہے وہ حضرت آدم ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض جو ہے وہ حضرت آدم ہے، اور پھر ساری مخلوق کا ابا جو ہے وہ حضرت آدم ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خلق الانسان حضرت آدم، اور اسی لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، اس سے مراد خلق الانسان، الانسان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قرآن کا تعلق جو ہے وہ آدم سے نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو کوئی کتاب بھی نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کوئی صحیفہ بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، قرآن پڑھایا ہے، قرآن سکھلایا ہے، قرآن کا ترجمہ سمجھایا ہے، تو اس کا سب سے پہلا محل حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اس لیے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من
علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو یاد رکھیں ایک قول یہ ہے کہ انسان سے مراد حضرت آدم ہے علیہ السلام، اور دوسرا قول یہ ہے کہ انسان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت مصطفیٰ جو ہیں وہ ہر لحاظ سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، ارفع ہیں، اجمل ہیں. یعنی اللہ کی مخلوق میں حضور سے زیادہ شان والا کوئی پیدا نہیں ہوا. یعنی اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے نا، اس میں سب سے افضل، سب سے شان والا جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ. آپ سیرت کے اعتبار سے دیکھیں یا صورت کے اعتبار سے دیکھیں، جیسے ایک صحابی کہتے ہیں 14ویں کا چاند کھلا ہے، میں انظر الی القمر ثم انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کبھی چاند پہ نظر ڈالتا تھا اور کبھی حضور کے چہرے پہ نظر ڈالتا تھا. کہتا ہے خدا کی قسم حضور کے چہرے میں جو روشنی، جو نور ہے وہ چاند میں بھی نہیں تھا، کیونکہ چاند کا نور جو ہے وہ تو کوئی نور نہیں، یہ تو نور نبوت ہے. یہ روشنی، یہ نور اللہ کا دیا ہوا نور قرآن ہے، یہ نور علم ہے. تو آپ کی سیرت کے اعتبار سے، آپ کی صورت کے اعتبار سے صحابہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمال نہیں دیکھا ہے، کمال نہیں دیکھا ہے، صدق نہیں دیکھا ہے. حتیٰ کہ دشمن کافر جو ہیں وہ بھی اعتراف کرتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، امانت والے بھی ہیں. اور جس نظریے سے دیکھیں نا حضور کو، بے اعتبار نبی دیکھیں، بے اعتبار رسول دیکھیں، بے اعتبار ایک عادل انسان دیکھیں، بے اعتبار صداقت دیکھیں، بے اعتبار شجاعت دیکھیں، بے اعتبار سخاوت دیکھیں، با اعتبار جود و کرم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں مل سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا شرف جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہوتا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کو عزت ملتی. ایک جمال ہوتا ہے، اور ایک کمال ہوتا ہے، اور ایک نوال ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. یعنی بعض اوقات آدمی جمال کے اعتبار سے کہ اللہ نے ایسا حسن دیا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں، دیکھو کمال ہے، کیسا شکل، کیسا جمال. اور بعض اوقات اللہ نے اس کو کمال دیا ہوتا ہے. دیکھا نہیں ہے کہ آج کل کوئی کسی چیز کا ہیرو ہو، شکل کچھ بھی نہ ہو، لیکن لوگ اس کو بڑا مرتے ہیں. کیوں؟ اس کے اس کمال کی وجہ سے. اور ایک ہوتا ہے نوال. نوال مانا عطایا، کہ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا، ہر کسی کو دینے والا، ہر کسی کی اعانت کرنے والا. تو یہ 3 چیزیں آدمی کو محبوب بناتی ہیں. آپ نے دیکھا نا بعض لوگ ہیں ماشاءاللہ کوئی دروازے پہ جائے خالی نہیں جاتا، دروازے پہ ہر وقت لنگر لگا ہوا ہے، کھانا مل رہا ہے، جانے والوں کے کام ہو رہے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس بندے کو اللہ نے، اور جی اللہ نے بنایا ہی اس کو دینے کے لیے ہے، یہ لینا تو جانتا ہی نہیں، بس دینے ہی جانتا ہے. اب صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پہ جمال پہ نظر ڈالو، تو پھر بی بی عائشہ فرماتی ہیں لو رأینا جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مصر کی عورتوں نے جمال یوسف دیکھا تھا تو انگلیاں ٹکڑے کر بیٹھی. بی بی عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم ہے اگر جمال محمد مصطفیٰ دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتی. جمال محمد مصطفیٰ یوسف علیہ السلام یعنی تمام اپنے وقت میں سب سے زیادہ جمال والے ہیں. علماء نے فرمایا سب سے زیادہ جمال کا معنی یہ نہیں کہ حضور سے بھی زیادہ جمال والے، بلکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال دیا. اور فرمایا کہ حضور کا کمال دیکھنا ہو، کس چیز میں کمال؟ عبادت میں کمال دیکھنا ہو تو آپ جیسا عابد کوئی نہیں، زہد میں کمال دیکھنا ہو تو زاہد کوئی نہیں،
اور صداقت میں کمال دیکھنا ہو تو آپ جیسا صادق کوئی نہیں، امانت میں کمال دیکھنا ہو تو آپ جیسی امانت نہیں، اور اگر شجاعت میں کمال دیکھنا ہو تو آپ جیسا بہادر کوئی نہیں۔ تو اللہ نے آپ کو جمال بھی دیا ہے، کمال بھی دیا ہے، اور نوال کا معنی ہے کہ آپ کی سخاوت، جس کو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کی سخاوت ایسی تھی جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کالریح المرسل۔ کیا معنی کہ ہوا جب چلے تو سب کو لگتی ہے، یہ تو نہیں پوچھتی کہ بھئی ہندو ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، ہوا ہے، ہوا ٹھنڈی آئے گی، سب کو لگے۔ تو حضور کی سخاوت بھی ایسی، جو بھی دروازے پہ آیا لے گیا، جو بھی دروازے پہ آیا لے گیا۔ تو اس لیے جس میں جب تینوں چیزیں مل گئیں تو اس سے باکمال کون ہے؟ اس لیے علماء فرماتی ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انہوں نے کہا انسان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ یاد رکھو یہ دو قول ہو گئے، اور تیسرا قول علماء فرماتے ہیں خلق انسان، الف لام جنس کے لیے ہے کہ کل انسان جو اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ مراد ہیں، کیونکہ ہر انسان آخر انسان تو ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس سے مراد جن سے انسان ہے، کیوں اللہ نے جیسے حیوان پیدا فرمائے ہیں اسی طرح اللہ نے انسان بھی پیدا فرمائے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ قول عام ہے، سب کو شامل ہے کہ خلق الانسان، یعنی جن سے انسان، کہ اللہ نے دیکھو کیسے انسان بنا دیا ہے۔ اور کمال دیکھیں نا جی، کہ ایمان سے کہیں، یہ دیکھیں نا اللہ نے ہمیں جوڑ دیے ہیں، انگلیوں میں جوڑ ہے، پاؤں میں جوڑ ہے، گھٹنے میں جوڑ ہے، ہاتھ میں جوڑ ہے۔ اگر یہ لوہے کے بنے ہوئے بھی ہوتے تو بس 20-30 سال 40 سال 50 سال کے بعد ٹوٹ جاتے۔ دیکھو نا اللہ نے کیسا بنایا، اللہ نے کیسے بنائے گے؟ یہ سارا دن بیچارے کام کر رہے ہیں، سارا دن چل رہے ہیں، سارا دن آرام ان کو نہیں ملتا ہے۔ اچھا پھر کسی کا مزدوری ہے، کوئی پتھر پہ کام کر رہا ہے، کوئی مشکل سے مشکل بوجھ اٹھا رہا ہے، کوئی آگ پہ بیٹھا ہے، کوئی لوہے پہ بیٹھا ہے، کوئی باریک سے باریک کام کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ایسے جوڑ بنا دیے ہیں کہ ہر جوڑ جتنی زندگی ہے اس وقت تک کام کر رہا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، حادثہ ہو گیا، بیماری آ گئی، وہ تو عوارض ہیں۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ہم نے تو نحن خلقناکم وشددنا اسرکم، اور تمہارے جوڑ ہم نے کیسے مضبوط بنائے ہیں۔ یہ دیکھا نہیں، اللہ معاف کرے، آج کل یہ گھٹنوں میں وہ اگر تکلیف ہو نا تو آج کل وہ گھٹنا تبدیل کر دیتے، اندر جو ہے وہ ایک اور گھٹنا ڈال دیتے ہیں، اسٹیل کا ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو تبدیل کروا کے آتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، وہ 2 4 5 سال کے بعد وہی رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو گھٹنا تبدیل کرا کے اور پھنس گئے، مجھے خود تکلیف ہے نا یہ آرتھرائٹس کی۔ تو میں نے جب بھی ڈاکٹروں کو دکھلایا تو انہوں نے یہی کہا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھلایا اور بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا، اور MRI کراؤ اور CT سکین کراؤ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ آرتھرائٹس کا علاج ہی کوئی نہیں دنیا میں، اس کا علاج ہے ہی نہیں، بس کوئی درد کی گولی کھا لی، کوئی درد کی کریم لگا لی، بس گزارا ہو گیا، پھر ضرورت ہوئی پھر کھا لی، علاج اس کا کوئی نہیں، ماں سوا اس کے کہ ہم اس کو نکال کے آپ کو اندر نیا گھٹنے جو ہیں وہ ڈال دیں۔ لیکن اس نے کہا، آپ دیکھیں حالانکہ وہ کافر ڈاکٹر تھا، وہ کافر تھا، ڈیوڈ، تو اس نے کہا کہ مکی صاحب گزارش یہ ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب تک اللہ توفیق دے رہا ہے نا، آپ چل رہے ہیں، بس اس چلتے ہی رہیں، بس جب تک چلتی ہے گاڑی چلائیں۔ جس دن لاک لگنے شروع ہو گیا نا کہ جی بند ہو گئے کہ اب چل نہیں سکتے، تو پھر تو آپریشن ہے، پھر تو کوئی علاج ہے نہیں۔ تو جب تک چل سکتا ہے اسی کو چلائیں۔ تو بہرحال بعض اوقات ہمیں اپنے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی نا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے اتنا دور نیو یارک میں دکھلانے کے لیے آئے ہیں
تو آپ کے ہاں تو جدے میں ڈاکٹر ہے قاضی؟ میں نے کہا ہاں میں نے نام تو سنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو اتنا اچھا ڈاکٹر ہے کہ جو مسائل ہمیں سمجھ نہیں آتے نا وہ ہم اس سے پوچھتے ہیں، تو آپ اسی کو دکھا دیتے، اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں دکھانے نہیں آیا، میں تو دین کے لیے آیا تھا، اتفاق سے آ گیا تھا، میں کہا چلو دکھا لو۔ تم نے کہا میں تمہیں دکھانے کے لیے آیا۔ تو بہرحال اس نے بیچارے نے بھی یہی کہا، اس نے کہا مکی صاحب اس کے بنانے میں قدرت کا نظام ہی الگ ہے، اور نے کہا وہ آپ کا بن جائے گا، لیکن آپ یوں تو نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھ سکیں، آپ تو پھر کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ موومنٹ کیسے پیدا ہو سکتی ہے جو اللہ نے رکھی؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اصل مسئلہ آخر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اندر ایک سلوشن رکھا ہے، ایک لوشن رکھا ہے، گریس رکھا ہے، وہ جب خشک ہو جاتا ہے تو ہڈی ہڈی سے ٹکراتی ہے اور درد ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں کہاں اللہ نے جا کے اس کا انتظام کیا، کیسے محفوظ رکھا ہے کہ وہ جناب 100 سال عمر گزار دیتے ہیں بعض لوگ، ان کا وہ لوشن ٹھیک رہتا ہے، لیک نہیں ہوتا، خشک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نظام پہ غور تو کریں نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ یہ انسان جس کو میں نے پیدا کیا، اب یہ کہتا ہے کہ اللہ قیامت میں کیسے اٹھائیں گے اور کیسے ہڈیاں جوڑیں گے، اور ہڈیاں گل گئیں، ریدا ریدا ہو گئیں، کیسے پتہ لگے گا مولوی مکی کی ہڈی ہے یا مولوی مدنی کی ہڈی ہے؟ اللہ نے فرمایا بدبخت، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے۔ کبھی غور کیا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم نے تمہارے یہ جو پود بنائے ہیں اس میں بھی کبھی غور کیا ہے کہ کروڑوں انسانوں میں ایک کا نشان دوسرے سے نہیں ملتا؟ باپ کا بیٹے سے نہیں ملتا، بیٹے کا باپ سے نہیں ملتا، تو یہ نشان بنانے والا کون ہے؟ آدمیوں نے بنایا، لکھا نشان لگائے ہیں، ماں نے بنایا کہ باپ نے بنایا؟ ان کا تو پانی کا قطرہ تھا، اس سے کیسے کیسے اللہ نے جوہر پیدا کر دیے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جن سے انسان مراد ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے ایک مقام پہ نہیں کئی مقام پہ فرمایا۔ اس لیے خدا کے لیے تخلیق انسان پہ غور کرو، اور اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں محنت کریں، انہیں سمجھائیں، ان کے دماغ میں بٹھائیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیوں کیا ہے۔ فلم دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، ڈش پہ بیٹھنے کے لیے پیدا کیا ہے، بے حیائی کا لباس پہن کے اور لوگوں کو اپنے اعضاء کی نمائش کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دماغ میں بٹھاؤ، جب تک بات دماغ میں نہیں بیٹھے گی نا بات سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ یہ دیکھو نا بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بزرگوں کی خدمت میں جا کے رہتے تھے، حتیٰ کہ آتا ہے کتابوں میں، ایک تذکرہ میں نے پڑھا کہ ایک آدمی نے پوچھا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے، اس نے کہا حضرت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ جو ہیں اتنے بڑے، اللہ کا شکر ہے، عالم ہیں، فاضل ہیں اور محقق ہیں، مدقق ہیں، اور آپ نے جا کے پیر کس کو بنایا ہے؟ حاجی امداد اللہ صاحب کو، وہ تو عالم بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا بھائی ایک ہوتا ہے جاننا، علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ جہل کا معنی کیا ہے؟ نہ جاننا۔ ایک موٹی بات سمجھے، میں اس کو آسان کروں۔ اور اس نے کہا کہ ایک آدمی مٹھائی کے دکان پہ کھڑا ہو جائے، وہ یہ تو جانتا ہے کہ جناب یہ لڈو ہے، یہ گلاب جامن ہے، یہ جلیبی ہے، یہ پتیسا ہے، اور جناب یہ جو ہے گاجر کا حلوہ ہے، اور یہ کاجو کا حلوہ ہے، یہ بادام کا حلوہ ہے، اور یہ سوہن حلوہ ہے، اور یہ ہے، یہ تو نام جانتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن ذائقے کا پتہ نہیں کہ سوہن حلوے اور حبشی حلوے میں اور سادہ حلوے میں فرق کیا ہے۔
اب وہ جانتا تو ہے، اس کو علم تو ہے کہ جناب یہ کیا ہونے کا جی سوہن حلوہ ہے، یہ ہونے کا جی یہ ملتانی حلوہ ہے، یہ کیا ہے ہونے کا جی یہ مکھڈی حلوہ ہے، اور نے کہا جی یہ کیا ہے، اور نے کہا یہ حبشی حلوہ ہے۔ لیکن اس سے پوچھو کہ یار ذرا ہمیں یہ بھی تو بتاؤ نا، مکھڈی حلوے میں اور حبشی حلوے میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتا ہے جناب میں تو بناتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، لیکن چکھا وکھا میں نے نہیں ہے، مجھے پتا بھی نہیں ہے، اور میں چکھ بھی لوں تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہم نے علم پڑھا ہے، انہوں نے چکھا ہوا ہے، ہم وہی چکھا ہوا سیکھنے جاتے ہیں۔ ہم نے تو صرف علم پڑھا ہے نا، ہم نے علم پڑھا ہے کہ جناب عشاء کی 4 رکعت ہیں۔ اب نماز تو آپ نے بھی پڑھی ہے، صحابہ نے بھی پڑھی ہے، اور نماز تو پھر میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے بھی تو پڑھی ہے۔ وہ جو نماز کے اندر خشوع ہے، خضوع ہے، نماز کے اندر جو انسان کی توجہ اللہ ہے، نماز کے اندر جو ہے اس مرتبے پہ پہنچے کہ کأنک ترا، گویا خدا کو دیکھ رہا ہے یا خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آدمی کو اللہ تعالی اور اللہ والوں کی صحیح صحبت اختیار ہو۔ اس لیے علماء جو ہے نا وہ جاتے تھے کہ بھائی انسان کسی طرح بن جائے نا، اس کو اب انسان کیسے بنانا ہے۔ اب ایک ڈاکٹر ہے دنیا کا، وہ جب آپ جائیں گے وہ کہے گا جناب آپ کو بخار ہے تو پہلے تو آپ ٹیسٹ کروائیں نا، پتہ لگے نا بخار کون سا ہے، یہ ٹائیفائڈ ہے، یہ ملیریا ہے، یہ کسی وائرل کا بخار ہے، یہ ویسے کسی انفیکشن کی وجہ سے ہے، پتہ کرائیں۔ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ جناب ہاں یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے تو آپ کو انجیکشن بھی لگوانے پڑیں گے اور آپ کو انڈر آبزرویشن بھی رکھنا پڑے گا۔ تو وہ جانتے ہیں علاج۔ میرا اپنا ایک دوست تھا، پرانی بات ہے، غریب آدمی تھا، بہت ہی غریب تھا بیچارہ، ٹانگا چلا کے روٹی کھاتا تھا۔ میں گیا، مجھے وہ ملا، میں نے پتہ کیا، میں نے کہا پتہ کرو بھیا وہ نظر، انہوں نے کہا جی وہ تو کئی دن ہوئے بیمار پڑا ہے بیچارہ گھر میں۔ بہرحال میں اس کے گھر گیا، دیکھا تو غریب پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر رضائیاں پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھی کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں حضرت بخار ہے، آج 20 دن ہو گئے، فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں ہسپتال، فلاں ہسپتال، فلاں ہسپتال، جا کے عاجز آ گیا، بخار چھوڑتا نہیں ہے، غریب آدمی اور پیسہ بھی نہیں ہے، میں ہی کما کے لاتا تھا، اب میں بیمار پڑ گیا اور گھر میں ہے کچھ نہیں، اب تو میں تنگ آ گیا، بس موت کے انتظار میں پڑا ہوں۔ میں نے خیر اس کو اٹھایا اور ٹانگے بٹھایا۔ ایک ڈاکٹر ہوتے تھے، ڈاکٹر ان کا نام ابھی دماغ میں، فیض الحسن، تو اس کو خود برس کے داغ تھے، اللہ معاف کرے، بہت بڑا ڈاکٹر تھا اس زمانے میں۔ ہمارے علاقوں میں باہر کے پڑے ہوئے 4 ایک ڈاکٹر تھے، ان میں ایک وہ بھی تھا۔ تو ان کے پاس میں اس کو بیچارے کو ٹانگے پہ ساتھ بٹھا کے، ساتھ پکڑ کے، ایک آدمی ساتھ بٹھا کے لے آیا۔ اس نے اس کو دیکھا، میں نے کہا جی میرا غریب دوست ہے، اس کو تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا۔ کمپاؤنڈر کو کہا، اس نے کہا بھائی ایسا کرو کہ 4 کنین کے ایمپیول لے آؤ، 4 ہارورڈ کنین، اور اس نے کہا ان کو توڑ کے سرنج میں بھرو۔ اب میں دیکھ رہا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ گھوڑے کا علاج کر رہے ہیں، بندے کا علاج کر رہے ہیں، 4 انجیکشن کنین ہارورڈ کے ایک سرنج میں بھر کے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، وہ بیچارہ مرنا چاہتا ہے، جلدی مر جائے گا اور کیا ہوگا۔ اچھا وہ ڈاکٹر صاحب بڑے سخت مزاج تھے، ان کے آگے بولنا بھی تو مسئلہ تھا نا۔ میں کہتا کہ کیا، وہ کہتے کیوں لے آئے ہو میرے پاس؟ اب میں چپ کر کے بیٹھوں بڑے ادب سے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کیا باقی سب گھبرا رہے ہیں بھائی 4 انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، دیکھو نا اب آپ کوئی زندہ تو نہیں لے آئے نا، ایک ڈھانچہ لائے ہیں، مرنا ہے تو ذرا جلدی عزت سے مر جائے گا، کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بڑے ہوئے رحم ہیں۔ انہوں نے کہا روز تو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، رحم کہاں رہے ہیں؟ اور نے جناب لگا انجیکشن، اس کو وہ 4 ایمپیول کٹھے۔ انہوں نے کہا جی آپ لے جائیں، اب اس کو صرف دودھ وغیرہ پلاتے رہیں، اس کی زندگی ہے تو بخار کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا اس کا ملیریا کرانے کو ہو گیا تھا، تو اب اس کو توڑنے کے لیے بندوق کی گولی کافی نہیں تھی، گولہ مارنے کی ضرورت تھی۔
وہ اس کے بعد بخار نہیں آیا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے بڑا علوم سے نوازا ہے، لیکن قدرت کے اجزاء کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ آنکھ ہے، اس میں کتنی پتلی ہے؟ کوئی 2 میٹر لمبی ہے، کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اور کتنا آسمان دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کو دیکھ رہی ہے، وہ چھوٹی سی۔ اچھا اس کے آگے ذرا سا پردہ آ جائے، آپ جناب اندھے ہو گئے۔ کیا ہے جی؟ یہ موتی آ گیا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ ان کے جی سفید موتی آ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ان کے جی کالا موتی آ گیا۔ اب بندہ بیٹھے، آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے، دیکھتا نہیں۔ اس کو ہٹا دو پھر دیکھ رہا ہے۔ کمزور ہو گیا، اندر لینز لگا دو، پھر نظر بحال ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو نمونہ پیش کیا ہے نا انسان، اس سے مراد جن سے انسان ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب سمجھو قرآن کو۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ فہم عطا فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ یا معلم ابراہیم علمنا، ویا مفہم سلیمان فہمنا۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن۔ اب بات سمجھیں، قرآن کو سمجھو کہ اللہ نے تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کیا ہے۔ بات سمجھیں اچھی طرح، دماغ میں بٹھاؤ کہ تعلیم قرآن کا ذکر پہلے ہے، تخلیق انسان کا ذکر بعد میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، تو تعلیم قرآن پہلے آ گئی نا۔ پھر فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، تو تعلیم قرآن مقدم، تخلیق انسان مؤخر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی انسان پیدا ہوگا تو قرآن پڑھے گا نا۔ جو بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ کیا پڑھے گا؟ بچہ پیدا ہوگا، 4 سال کا ہوگا تو انگلی پکڑ کے آپ لے جائیں گے کہ مسجد میں بٹھائیں جی قرآن پڑھے۔ اگر بچہ پیدا نہیں ہوا تو پڑھے گا کیا؟ تو پیدائش پہلے ہوتی ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے۔ بات کو سمجھیں اچھی طرح، دماغ میں بٹھائیں۔ پہلے پیدائش ہوگی تو پڑھے گا نا خدا کے بندے، پیدا ہی نہ ہو تو پڑھے گا کون؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ تخلیق پہلے ہوتی ہے، یعنی پیدائش پہلے ہوتی ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں قرآن میں اللہ نے اس کے الٹ ذکر کیا کہ تعلیم پہلے ذکر فرمائی اور تخلیق بعد میں ذکر فرمائی۔ تو حالانکہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ تخلیق پہلے ہوتی، خلق الانسان پہلے ہوتا، علم القرآن اور علمہ البیان بعد میں ہوتا۔ تو یہاں جو ہے وہ عکس کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کیا کرو، قرآن کا ایک لفظ سمجھ آ جائے نا تو شکر کیا، کہا کرو الحمدللہ۔ ہمیں تو آج قرآن سنانے والے بھی گھر میں ملتے ہیں اور ہم پھر بھی غور نہیں کرتے نا۔ پہلے ایک ایک حدیث کے لیے علماء 6 مہینے سفر کرتے تھے، 6 مہینے سفر کرتے تھے ایک سبق سیکھنے کے لیے۔ جب یہ ابتدائی سبق ہوتے ہیں نا، صرف وغیرہ کے ضرب یہ باب ہوتے ہیں، تو مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے استاد ماشاءاللہ ایسے مزاج کے آدمی تھے، وہ کہتے تھے مجھے دباتے بھی رہو اور سبق بھی سناتے رہو۔ 2 گھنٹے ہم دباتے رہتے تھے اور سبق بھی سناتے رہتے تھے، اور سبق میں اتنے محو ہوتے تھے کہ کسی کو زخم لگ جائے، کچھ ہو جائے، پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ استاد نے سبق سننا۔ تو غور کرو کہ اللہ نے یہاں تعلیم قرآن کو مقدم فرمایا، تخلیق انسان کو مؤخر فرمایا۔ اس کی وجہ سمجھو، علماء نے فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس انسان کو اللہ نے قرآن کا علم ہی نہیں دیا، وہ سمجھو انسان ہی نہیں، وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اصل چیز علم قرآن۔ اگر علم قرآن نہیں تو گویا سمجھو وہ کچھ نہیں، اس کے پھر پیدا ہونے نہ ہونے کا کیا فائدہ؟
دیکھیں نا جی، ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے پورے خاندان کے نام کو روشن کر دیتا ہے، اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دبو دیتا ہے، ماں باپ مجبور ہو کے کہتے ہیں یار اس سے تو نہ ہی ہوتی اولاد تو بہتر تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انسان بننا ہے تو انسان قرآن سے بنے گا، قرآن نہیں تو پھر انسان بھی نہیں، پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے۔ تو اس لیے تعلیم قرآن کی شان دیکھو، اللہ نے اس کو تخلیق میں بھی مقدم کر دیا کہ اگر پیدا ہونے کے بعد تمہیں قرآن کا علم نہیں ہے تو گویا کچھ بھی نہیں ہے، گویا تیرا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے تعلیم قرآن کو مقدم فرمایا اور تخلیق انسان کو اللہ نے مؤخر فرمایا۔ اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اس دور میں مکے کے حاکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، آپ نے پوچھا من والیت علی اہل مکہ تھا، تم چھٹی پہ آئے ہو لیکن مکے والوں پہ تم نے کس کو حاکم بنایا ہے قائم مقام؟ اس نے کہا ابن ابزا، میں نے ابن ابزا کو بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، فرمایا مکے والے تھوڑے شان والے لوگ ہیں، وہ اہل مکہ جو ہیں وہ تو اہل اللہ ہیں، اور تم نے ایک غلام کو ان پہ بنا دیا۔ اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں، وہ سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن سمجھنے والا ہے۔ فبکا عمر فقال صدق رسول اللہ، حضرت عمر رونے لگ گئے اور فرمایا سچ کہا میرے مدنی پاک نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، اللہ اس قرآن سے کتنے لوگ ہیں جن کو اونچا کر دیں گے اور کتنے ہیں جن کو جہنم میں گرا دیں گے۔ جو مانیں گے، جو عمل کریں گے وہ اونچے ہو جائیں گے، اور جو انکار کریں گے وہ کار مذلت میں گر جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اصل چیز جو ہے وہ علم قرآن ہے، تعلیم قرآن ہے، کیونکہ قرآن کے اندر میرے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز بیان کر دی ہے۔ فرمایا تفصیل لکل شیء وہدی ورحمہ، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، ہدایت بھی ہے وہ رحمت بھی ہے، اور اللہ کا قرآن نور بھی ہے۔ اور دیکھیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور یہی قرآن ہے جن کو سننے کے بعد جن جو تھے وہ رونے لگ گئے، وہ مبلغ بن گئے، وہ دائی بن گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ یہ قرآن ہے، اور اس کی دوسری مثال علماء نے دی ہے، ذرا غور کرو گے انشاءاللہ تو سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن نہیں اترا تھا اس وقت تک حضور محمد ابن عبداللہ کہلاتے تھے۔ کوئی پوچھتا کون ہے؟ لوگ کہتے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان قرآن ہے کہ جب قرآن اترا تو اب اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ تو یہ عظمت جو ہے یہ قرآن کی طرف سے ملی ہے نا جی، کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا تو حضور محمد ابن عبداللہ کہلاتے، اب قرآن آ گیا، اب اللہ نے فرمایا میرا مدنی، اب آپ میرے رسول ہیں، قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اور یہ قرآن ہے کہ جب میرے مدنی نے دشمنوں کے سامنے کھڑ کے قرآن پڑھا ہے اور حضور سجدے میں گرے ہیں تو دشمن بھی سجدے میں گر گئے۔
یہ قرآن کی شان ہے نا کہ قرآن نے مجبور کر دیا ہے کہ ابو جہل اینڈ کمپنی جو مانتی نہیں تھی نا، آج قرآن نے اپنا اثر دکھلایا. فسجد رسول اللہ، حضور جب سورۃ النجم میں سجدے کے اندر گئے تو کافر بھی سجدے کے اندر گر گئے. ایک بدبخت تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب سجدے پہ گر گئے. اس نے مٹی اٹھائی اور پیشانی کو لگا لی، کہتا بس میرے لیے یہی کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے بدر والے دن دیکھا وہ کافر ہو کے مر گیا، اور جن لوگوں نے قرآن کے لیے سجدے میں گر گئے تھے ان کو اللہ نے اسلام کی دولت نصیب کر دی. تو قرآن ایک ایسی چیز ہے، اور قرآن کے اندر ایک یعنی دریا ہے، دریائے بے کنار ہے. قرآن کے اندر ایسے ایسے احکام ہیں، قرآن کے اندر ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالی نے اسرار و حکم رکھے ہیں کہ بس دل ہو، توجہ ہو، محنت ہو، قرآن پڑھتا رہے، غور کرتا رہے. اللہ کی شان ہے کہ لا ينقضی عجائبہ. علماء فرماتے ہیں تیری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہو سکیں گے. تو اس لیے اللہ نے تعلیم قرآن کو مقدم فرمایا اور تخلیق انسان کو فرمایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اچھا، پہلے قول کے مطابق کہ انسان کون ہے؟ آدم. تو اگر آدم ہے تو علمہ البیان. علماء فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے علم آدم الاسماء کلہا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیزوں کے نام بتلائے. نام کا معنی یہ نہیں کہ صرف نام بتلا دیے، معنی نام بھی بتلائے، خواص بھی بتلائے کہ کس چیز کے لیے ہے، کس چیز کے لیے ہے، کس چیز کے لیے ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں علمہ البیان. اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا آپ کو 700 لغات کی تعلیم عطا فرمائی. آپ 700 زبانیں بولنا جانتے تھے. تو وہاں سے پھر یہ زبانیں چلتی آئیں نا، دنیا میں پھیلتی گئیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مختلف زبانوں کا علم دیا تھا. اور بعض علماء فرماتے ہیں خلق الانسان علمہ البیان. انسان سے مراد اگر جن سے انسان ہے، بیان کا معنی نطق ہے کہ اللہ نے بندے کو بولنا سکھلایا. اور دنیا میں کوئی مخلوق، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو کہہ سکتا ہو. دیکھیں گھوڑا بڑا خوبصورت جانور ہے، بھینس دیکھیں، گائے دیکھیں، بیل دیکھیں، دمبے دیکھیں، بکرے دیکھیں، ہرن دیکھیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمیں بھوک لگی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں پیاس لگی ہے. وہ بول نہیں سکتے، ان کے اندر تعلم نہیں، ان کے اندر کلام نہیں. یہ واحد چیز انسان ہے جس کو اللہ نے نطق دیا ہے، جس کو اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے کہ وہ اپنے اغراض کو بول کے ظاہر کر سکتا ہے. اس لیے بعض علماء اہل منطق والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض حیوان ساحل ہوتے ہیں، بعض حیوان ناہق ہوتے ہیں. ایک انسان ہے جو حیوان ناطق ہے، جو بولتا ہے، اپنے معافی ضمیر کو زبان سے، نطق سے ظاہر کرتا ہے کہ میں نے کتاب پڑھ لی ہے، میں نے طواف کرنا ہے. اب یہ بیان ہے جو اللہ نے ہر انسان کو سکھلایا ہے. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے جن سے انسان مراد ہے، اور علمہ البیان اس سے مراد نطق ہے کہ یہ صفت جو ہے اللہ نے انسان کو دی ہے اور کسی کو نہیں دی ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ سیلاب زدہ لوگ جو ہیں ماہ رمضان المبارک میں آئے تھے ہمارے علاقوں میں، لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. وہ مجبور ہوں گے نا، پریشان حال ہوں گے نا، غریب لٹ گئے، اجڑ گئے، گھر گئے، در گئے، عزت گئی، ہر چیز گئی، تو ان بیچاروں کو تو ہوش بھی نہیں ہوگا. تو ہم ان کی مدد کریں، بالکل مدد کریں انشاءاللہ. اللہ ان کو روزے قضا کرنے کی توفیق دیں گے. آخر وہ مسلمان ہیں، جب ہوش آئے گا تو پھر خیال آئے گا بھی ہمارے روزے فرض ہیں، وہ قضا ہو گئے. وہ روزے کے منکر نہیں تھے، مجبوری ہے. جب آدمی پڑا ہو اپنا کسی بند پہ اور کسی جنگل میں اور کسی صحرا میں، اور پینے کا پانی بھی نہ ہو، وہ پانی جو ہے اس میں تو بیماریاں ہیں، جو بھی پیتا جا رہا ہے مرتا جا رہا ہے.
پینے کا پانی نہ ہو، کھانے، اچھا پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مدد کی، اللہ جزائے خیر دے، ان کو تو کوئی پتہ نہیں نا کہ کھانا آج ملے گا نہیں ملے گا، کون ساری پہ جگائے گا، کون ہمیں کھانا دے گا، کون ہمیں افطار دے گا. تو ایسے اعتراض نہ کریں، آپ نے مدد کی اور بھی مدد کریں. جتنے مظلوم ہوتے ہیں ان کی مدد ہونی چاہیے. میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں اور میں نے عمرہ بھی کیا ہے، اب مجھے حج بدل کرنا ہے، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں حج بدل، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں. آپ حج بدل کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے حج تو آپ کسی اور کے لیے کر سکتے ہیں. آپ اگر کوئی آدمی ان مہینوں میں عمرہ کرے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا. میرے بھائی، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض، اور حج صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہے کہ جن کو مکہ مکرمہ تک آنا جانا خرچہ وغیرہ یہ اللہ نے دیا ہے، صحت عافیت دی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اس پہ حج فرض ہے. وہ چاہے عمرہ کرے نہ کرے، حج اس پہ فرض ہے. وہ چاہے مکے میں بھی نہ آئے، حج فرض ہے. ایک آدمی نے زندگی میں ایک حج کر لیا ہے تو اب دوسرا حج تو فرض ہوتا نہیں. اب اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے حج نہیں کرنا، عمرے کرتا ہے، کوئی منع نہیں، کرتا رہے، کوئی منع نہیں. یہ نہیں ہوتا مسئلہ کہ عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جائے. اور پھر یہ قاعدہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی نظام کے مطابق عمرے پہ آیا ہے تو اس کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے عمرہ کرے اور اپنا واپس جائے. پھر اللہ توفیق دے تو حج کے لیے. اگر کوئی آدمی رمضان کے بعد میقات سے عمرہ کرے اور اسی سال حج بھی کرے گا تو اس کا حج تمتع ہوگا. اس کو ایک حج کی بکری رکھنی ہوگی. اس کو کہتے ہیں دم تمتع بھی کہتے ہیں، دم شکر بھی کہتے ہیں، کہ آپ کو مینا میں کنکریاں مار کے ایک بکری ذبح کریں گے پھر آپ سر منڈائیں. تمتع والے کے لیے اور قران والے کے لیے بکری رکھنا ہر حال میں لازم ہے. اور جو لوگ مکے میں جدے میں رہتے ہیں اور اشہر حج میں عمرہ نہیں کیا ہے ان کا حج افراد ہے، ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہے. رکھنا چاہیں تو رکھ دے، چاہیں تو 100 بکری ذبح کر دے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ حج کی بکری الگ ہوتی ہے اور قربانی جو ہے سالانہ اضحیہ وہ الگ ہے. مثلا ایک آدمی حج نہیں کرتا لیکن قربانی تو کرے گا، وہ قربانی ہے. یہ حج کی بکری ہے. جو تمتع کریں گے یا قران کریں گے وہ حج کی بکری بھی دیں گے اور اضحیہ بھی دیں گے، لیکن اس میں اتنی گنجائش ہے کہ آپ اس قربانی کے لیے اپنے وطن میں کروا دیں. لیکن حج کی بکری جو ہے وہ ہر حال میں آپ نے حد حرم میں کرنی ہے، مینا میں کریں، مکے میں کریں. معنی یہ ہے وہ دوسرے ملک میں نہیں ہو سکتی. حدیم بالغ الکعبہ اور حتی یبلغ الحدی محلہ. اور اضحیہ جو ہے وہ تو آپ جس ملک میں بھی ہے وہاں کرا دیں. حتیٰ کہ یہاں بھی اگر آپ حج میں تمتع کر رہے ہیں وہ بکری اپنے ملک میں کرا دیں، وہاں کچھ غریب لوگ فائدہ اٹھا لیں گے. کیوں؟ آج یعنی کروڑوں کی تعداد میں ہمارے بھائی ہیں جو خط افلاس سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو ان بیچاروں کی مدد بھی ہو جائے گی، وہ بھی گوشت کھا لیں گے. اگر ایک آدمی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، اس نے 2 رکعت نہیں پڑھی اور حرم سے باہر چلا گیا، باہر جانے کے بعد اس نے کھانا وغیرہ کھانا تھا، کھانا کھایا، واپس آیا، مغرب کی نماز پڑھی اور مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. چاہے کوئی آدمی مثلا 2 رکعت نہیں پڑھی، دوسرے دن یاد آیا پڑھ لی، تب بھی جائے، کوئی منع نہیں. تو اصل اس نے مغرب کے بعد پڑھ لی ہے، بالکل ٹھیک. اگر مدینہ منورہ میں جائیں
تو بہرحال احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میقات ہے اور بغیر احرام کے نہ آئیں۔ اگر بغیر احرام کے آئیں گے تو وہ کہتے ہیں اس کو تجاوز عن المیقات کا دم بھی دینا پڑے گا اور عمرہ بھی قضا کرنا۔ لیکن باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی نیت پہ ہے۔ اگر اس کی نیت عمرہ یا حج کی ہے تو پھر تو ہر حال میں میقات سے احرام باندھے۔ اگر اس کی نیت نہیں ہے کہ بس کسی کو ملنے گیا تھا، زیارت کے لیے گیا تھا، واپس آ گیا، عمرے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں پھر اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کوشش کیا کریں کہ اللہ موقع دے تو اس کو ضائع نہ کریں۔ دیکھیں نا، آپ مدینہ شریف تو ویسے گئے ہیں نا، اچھا آنا بھی ہے آپ، اور میقات کا عمرہ آپ کو اللہ مفت میں دے رہے ہیں۔ 1 گھنٹے، آج کل تو اتنا ہے رش بھی نہیں ہے، 1 گھنٹے میں عمرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قطعی ثابت نہیں ہے کہ آپ کبھی میقات پہ آئے ہوں اور بغیر احرام کے مکے آئے۔ صرف ایک موقع پر جب فتح مکہ ہوئی ہے تو آپ بغیر احرام کے آئے ہیں، اور اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، مسجد الحرام میں مشرکین سے قتال کی بھی اجازت دی ہے، تو اس لیے آپ بغیر احرام کے تشریف لے آئے۔ ورنہ آپ آئے ہیں، آپ نے دیکھا صلح حدیبیہ پہ احرام کے ساتھ، پھر عمرہ نہ کر سکے، آپ نے دم احصار دے دیا، پھر واپس گئے، پھر عمرۃ القضاء پہ آئے احرام کے ساتھ، پھر حضور پاک حج کے لیے تشریف لائے احرام کے ساتھ۔ تو اس لیے کوشش یہ کیا کریں۔ باقی ائمہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت نہیں تھی تو اس پہ دم نہیں پڑے گی، ورنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرے، عمرہ تو سب کے نزدیک بہتر ہے۔ یہ ابھی بتا دیا نا، ابھی ذوالقعدہ میں عمرہ کیا، ریاض واپس چلا گیا، کوئی ضروری نہیں حج۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا ظہر کے بعد، مثلا گرمی کی شدت کی وجہ سے اس نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نہیں پڑھی، بلکہ حرم کے سائے میں چلا گیا، ٹھنڈے علاقے میں وہاں جا کے پڑھی، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں۔ وہ تو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے کہ حضور پاک نے وہاں پڑھی ہے، اور اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کے بعد حتیم میں پڑھنا افضل ہے، اس کے بعد یہ مطاف کا جو سارا میدان ہے اس میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر آپ جا کے ہوٹل میں بھی پڑھ لیں تو ادا ہو جائے گی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، کہ صحیح ایک حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز جہری ہے اور امام قرآن پڑھ رہا ہے تم سن رہے ہو تو نہ پڑھو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور امام کے پیچھے سورت نہیں ملاتے، صرف فاتحہ پڑھتے۔ بہرحال امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے جنازہ تو کوئی بات نہیں، ان کے نزدیک پہلے فاتحہ ہے اور پھر درود ہے، احناف کے نزدیک پہلے ثنا ہے اس کے بعد درود ہے اور پھر دعا ہے، اور دونوں چیزیں وقت امام محمد میں حدیثوں میں موجود ہیں، اس لیے کسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سب کا قبول فرمائے۔ اصل تو دیکھنا یہ ہے کہ جنازہ دعا ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن جو ہے وہ صحیح لحن سے نہیں پڑھ سکتا، لحن الگ بات ہے، حروف کی ادائیگی ہی غلط کرتا ہے جس سے معنی بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر نماز نہیں ہو۔ اس لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا تھا نا کہ 2-4 صورتیں کسی قاری کے پاس بیٹھ کے صحیح کرا لو، تھوڑی سی مشق کر لو، 2-4-5 دن لگیں گے، 1 ہفتہ لگے گا، آپ کا قرآن کم سے کم جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ تو صحیح ہو جائے گا نا۔
کہ آپ اس کے بعد بیٹھ کے سورت فاتحہ ہے، اسی طرح آخری پارے کی صورتیں ہیں، سورت معوذتین ہیں، اخلاص ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے، سورت النصر ہے، یہ چند صورتیں جو ہیں ان کے بعد بیٹھ کے ایک ایک آیت ایک ایک لفظ صحیح کروا لیں، اس کا انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ کا مقیم ہے، اس نے حج کیا، آ کے عمرہ کیا، لیکن واپس مدینے چلا گیا، اب اس کی مرضی ہے، جب حج پہ آئے افراد کرے، تمتع کرے، قران، کیوں تو وہ تو میقات کے باہر واپس چلا گیا۔ اگر کوئی آدمی دوسرے ملک سے سعودی عرب میں آ رہا ہے تو اب اس کے لیے حج، دیکھو بھائی اب مکے میں رہتے ہو، حج کے فرض ہونے کے لیے ضرورت ہے، صحت ہو، طاقت ہو، استطاعت، تو مکے میں رہنے والے تو 50 ریال میں حج کر لیتے ہیں، تم کیوں مسئلے پوچھ رہے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بھائی مکے میں رہنے والا آدمی جو ہے اس کے لیے تو 50 ریال کافی ہیں حج کے لیے۔ بھئی آپ نے احرام باندھا، جو گاڑیاں مینا جا رہی ہیں 5 ریال 5 ریال دیے مینا پہنچ گئے، 5 ریال دیے عرفات پہنچ گئے، 10 ریال دیے مینا آ گئے۔ اور اگر جوان آدمی ہو تو کسی بس پہ بیٹھو ہی نہیں، نکلو جناب یہاں سے آرام سے 1.5 گھنٹے کے اندر سارا حج ہو گیا۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ اگر یعنی پیدل جائیں انشاءاللہ گاڑی سے پہلے پہنچ جائیں گے کوئی۔ اچھا پھر راستے آباد ہیں ماشاءاللہ، ہوٹل بھی ہیں، پانی بھی مل رہا ہے، بوتلیں بھی مل رہی ہیں، اب تو جناب مرغے بھی مل رہے ہوتے ہیں، ہر چیز مل رہی ہوتی ہے، کھاتے بھی جاؤ، گاتے بھی جاؤ، لبیک بھی پڑھتے جاؤ، مزہ آتا ہے۔ یہ تو اب جناب ہمارے حال جو ہے نا جواب دے۔ میرے والد رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی ہمیشہ پیدل حج پڑھا ہے، صرف آخری حج جو ہے وہ ہم نے انہیں گاڑی میں کرایا، کیونکہ وہ گھٹنے جواب دے گئے تھے، نظر جواب دے گئی تھی، ویل چیئر پہ آ گئے تھے، مجبور ہو گئے، ورنہ کبھی بھی وہ نہیں سواری پہ۔ وہ ہمیں کہہ دیتے تھے 8 کو، اچھا جی السلام علیکم، آپ تو بڑے لوگ ہو نا گاڑیوں پہ آؤ گے، بابا میں جا رہا ہوں پیدل۔ یہ مسئلہ میں نے بتا دیا ہے۔ خدا کے لیے ان مسئلوں میں نہ لڑو۔ جو فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرمائے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے، اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرمائے۔ تم دونوں پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے مل کے اس بندے پہ محنت کرو جو باہر کھڑا ہوا ہے اور نماز ہی نہیں پڑھتا، اس پہ زور لگاؤ۔ وہ کھڑا سگریٹ پی رہا ہے، نماز کا وقت ہے لیٹرین میں چھپا ہوا ہے، نماز کا وقت ہے دکان کا شٹر گرا کے اندر حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ محنت کرو کہ وہ نماز پڑھے۔ جو پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو، کوئی جھگڑے وگڑے نہ کرو۔ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادتیں منظور فرمائے۔ کہتے جی کہ آج کل جو پرفیوم ملتے ہیں اگر لگائے جائیں کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، علماء نے اجازت دی ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو اصل میں الکحل جو ہے اس میں ہوتا ہے، لیکن وہ اصل اپنی حالت میں نہیں رہتا، بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی ماہیت ہی بدل جاتی ہے۔ اور دوسرا اگر اس کا کوئی کروڑواں حصہ باقی بھی ہو لگانے سے اڑ جاتا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ ویسے الحمدللہ یہاں پر تو اچھے سے اچھے عطر بھی ملتے ہیں۔ اچھا اب آج کل پرفیوم کا زمانہ ہو گیا تو پرفیوم بھی ایسے ملتے ہیں جن میں الکحل نہیں ہوتا ہے، فری الکحل پرفیوم بھی ملتے ہیں، آپ وہ لے لیں۔